بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر میں لکھی خوشیاں اور مصیبتیں۔ ایک کوشچن آیا جی کہ کیا اللہ عز و جل نے تقدیر میں شر بھی لکھ دیا ہے؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تقدیر میں قطعاً کوئی شر نہیں ہے، البتہ بندوں کے احساس میں یہ امور بعض اوقات شر ہوتے ہیں، جیسے کہ معلوم و معروف ہے کہ لوگوں کو مصیبتیں بھی آتی ہیں اور وہ اچھے حالات سے بھی سرشار ہوتے ہیں۔ اچھے حالات ان کے لیے خیر اور مصیبتیں شر سے تعبیر کی جاتی ہیں، لیکن یہ شر اللہ عز و جل کی تقدیر اور فعل سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اپنے احساس کے تحت ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ مصائب اور مشکلات صرف اور صرف خیر کے لیے مقدر فرمائے ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس میں شر اور فساد پھیلنے کا سبب بتایا گیا ہے کہ یہ سب لوگوں کے اعمال سے ہے، اور اس کی کیا حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ الغرض ان مصائب کا انجام خیر ہے اور ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں کی جا سکتی، بلکہ مخلوقات کی طرف ہوگی، اس لحاظ کے ساتھ کہ یہ امور اور مخلوقات ایک اعتبار سے شر اور ایک اعتبار سے خیر ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے شر ہوتے ہیں کہ ان میں اذیت ہوتی ہے، مگر عاقبت اور انجام کے اعتبار سے ان میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، جیسے کہ فرمان باری تعالی ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ ایک کوشچن آیا ہے وہ کون سے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف نسبت کیا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں کیا جا سکتا؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آئندہ مستقبل سے متعلق ہو، اس کے بارے میں افضل یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ بیان کیا جائے، جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی کام کے متعلق یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ جو امور ماضی میں ہو چکے ہیں ان کو اللہ کی مشیت کے ساتھ بیان نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ اس کی علت اور سبب بیان کرنا مقصود ہو۔ مثلا اگر آپ کو کوئی یوں بتائے کہ اس سال رمضان اتوار کی شام کو شروع ہوا تھا، تو انشاءاللہ تو یوں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام ہو چکا اور ہر ایک کو اس کا علم ہے۔ یا مثلا کوئی کہے کہ میں نے اپنے یہ کپڑے پہنے انشاءاللہ، تو اس طرح کی باتوں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا کر بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ کام ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر علت و سبب بیان کرنا چاہتے ہو، درست ہو سکتا ہے۔ مثلا کہے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے یہ کپڑے پہن لیے، تو یہ بالکل ہی درست ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لینے کے بعد کہے کہ میں نے نماز پڑھی انشاءاللہ، اگر نماز کا عمل بتانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کہنا درست نہیں، اور اگر یہ مقصد ہو کہ میری یہ نماز قبول و مقبول ہوگی تو انشاءاللہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ نماز کی قبولیت یا عدم قبولیت کا انسان کو کوئی علم نہیں۔